السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ یہ جو لیکچر ہے یہ اسکوئر کی کنٹینیویشن ہے۔ پارٹ 1 ہم نے ڈسکس کی ہے، لائن نمبر 79 سے 88 تک ہم نے اس کی ورڈ بائی ورڈ میننگ، ایکسپلینیشن اور پرافریزنگ کی ہے۔ سو ٹوڈے لیکچر میں ہم لائن نمبر 89 سے سٹارٹ کریں گے۔ سو لیٹس بگن۔ یہاں جو جیفری چاوسر ہے وہ اسکوئر کی لباس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہز ڈریس واز embroidered like a posture۔ امبرائڈر ہم اس کی جو مطلب ہے ڈکشنری میننگ ہے ڈیکوریٹڈ ہے، یعنی اسکوئر کا جو لباس تھا وہ ڈیکوریٹڈ تھا، اس پہ کڑھائی ہو گئی تھی۔ لائک اے پاسچر، پاسچر بیسیکلی چراگاہ کو کہتے ہیں، لیکن چراگاہ میں جس طرح ہر قسم کے جانور ہوتے ہیں رنگ برنگے، تو یہ جیفری چاوسر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو لباس تھا وہ اس پہ مختلف قسم کی کڑھائی ہو گئی تھی۔ لائن نمبر 90، ڈیپکٹنگ وائٹ اینڈ ریڈ فلاورز اے فریش موئسچر۔ یہ جو ڈیپکٹنگ کی جو ڈکشنری میننگ ہے وہ پینٹنگ ہے، یعنی اس پہ جو کڑھائی ہو گئی تھی وہ وائٹ سفید اور سرخ جو پھولز ہے اس کی کڑھائی اس کے لباس پہ ہو گئی تھی۔ فریش موئسچر، وہ ایسے دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے پھول پہ نمی، جس طرح پھول پہ صبح نمی ہوتی ہے اور وہ فریش دکھائی دے رہے تھے، اس طرح اس کے جو لباس پہ کڑھائی تھی ریڈ اور وائٹ فلاورز کی، وہ اسی طرح ہی دکھ رہے تھے۔ ہی واز فاؤنڈ سنگنگ فلوٹنگ آل دا ڈے۔ یہ جو اسکوئر تھا وہ سارا دن کیا کر رہا تھا؟ سنگنگ کر رہا تھا۔ اینڈ فلوٹنگ مینس بانسری بجا رہا تھا۔ فلوٹنگ یہ جو ڈیوائس ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، فلوٹ اس کو کہتے ہیں، اینڈ فلوٹنگ وہ بانسری بجا رہا تھا۔ سو وہ اسکوئر کیا کر رہا تھا؟ وہ سارا دن بانسری بجا رہا تھا۔ ہی واز ایز فریش ایز دا ہول منتھ آف مائی۔ یہ جیفری چاوسر نے سیملی یوز کیے۔ عام طور پر انگلینڈ میں جب مئی کا مہینہ ہوتا ہے تو موسم بہار کا ہوتا ہے۔ سو جیفری چاوسر کہتا ہے کہ وہ اس طرح ترو تازہ تھا جس طرح مئی کا مہینہ ہوتا ہے۔ لائن نمبر 93، ہز گاؤن واز شارٹ ہیونگ سلیوز لانگ اینڈ وائڈ۔ گاؤن عام طور پر لانگ ڈریس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جو اسکوئر کی جو ڈریس ہے اس کو ہم گاؤن کہیں گے، اور وہ جو لباس تھا وہ شارٹ تھا۔ شارٹ ہیونگ سلیوز، اس کی جو سلیوز مینس استین تھی وہ شارٹ تھی۔ لانگ اینڈ وائڈ، اور اس کی موٹائی جو وائڈنس جو تھی وہ بھی بہت تھی اور لمبے بھی بہت تھے۔ لائن نمبر 94، ہی نیو ہاؤ ٹو گیلپ his horse and fairly ride۔ گیلپ مینس فاسٹ رائڈنگ۔ سو وہ یہ جانتا تھا کہ گھوڑے پہ تیز رائڈنگ کس طرح کرنی ہے، اینڈ فیئرلی وائڈ۔ یا جو لائن نمبر 94 میں آخر میں جو فیئرلی وائڈ ہے، فیئرلی کا مطلب ڈکشنری میننگ ہے ٹو کوئٹ اے ہائی ڈگری، یعنی بہت زیادہ تیز۔ اس کا یہاں میننگ یہ لیں گے کہ بہت زیادہ تیز رائڈنگ کس طرح کرنی ہے، وہ یہ بہتر جانتا تھا۔ لائن نمبر 95، ہی نیو ہاؤ ٹو میک اے سانگس اینڈ ایڈجسٹ ورڈس نائسلی۔ یہ جو اسکیئر تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایک گانا کو کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس میں ورڈ کس طرح پٹ کرتے ہیں، ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب پوئٹری کی جو خاص ایک ریم ہوتی ہے، ایک میٹر ہوتا ہے، وہ کس طرح کرنی ہوتی ہے، وہ یہ خوب جانتا تھا۔ لائن نمبر 96، ہی کوڈ جاؤسٹ ڈانس پورٹرے اینڈ رائٹ فائنلی۔ یہاں جو ووکیبلری کا ورڈز ہے جاؤسٹ۔ لائن نمبر 96 میں جو ورڈز ہے جاؤسٹ کا مطلب ہے ہارس فائٹنگ، یعنی یہ ایک قسم کی
فائٹ ہوتی تھی سو یہ جانتا تھا کہ وہ کس طرح کرنی ہے. اینڈ ڈانس جاؤسٹ ایک قسم کی آرٹ ہوتی تھی. اوکے سو وہ یہ جانتا تھا کہ جاؤسٹ کیسی کرنی ہے, ڈانس ناچنا کیسا ہے. اینڈ پورٹرے مینس ڈپک یعنی بیان کرنا کہ کس طرح کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے. اینڈ رائٹ فائنلی اور یہ وہ بہتر لکھنا بھی جانتا تھا یعنی فائنلی مینس ان اے فائن مینر. سو لائن نمبر 96 امید ہے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. سو لائن نمبر 96 سو ہارٹ ہی لوڈ ہز مسٹریس دیٹ ایٹ نائٹ. یہاں جو ورڈز ہے مسٹریس کا مطلب یہ وہ خواتین ہیں جو شادی سے پہلے ریلیشن رکھتے ہیں. انگلش میں اسے ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں. سو یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی محبت کرتا تھا رات کو ان عورتوں سے جو مسٹریس تھی جو شادی سے پہلے اس کے افیئر تھے. سو یہ جو لائن نمبر 88 ہے اور لائن نمبر 97 تک اس کی اگر ہم اردو میں خلاصہ بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسکوئر تھا اس کے لباس پہ کڑھائی ہو گئی تھی رنگا رنگ قسم کے, اس میں ہر رنگ شامل تھا. وہ ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے فریش فلاورز ہوتے ہیں. وہ سنگنگ بھی کر سکتا تھا, وہ بانسری بھی بجا سکتا تھا. وہ ایسا فریش تھا جیسے از اے منتھ آف مائی یعنی بہت زیادہ فریش تھا. اس کا جو لباس تھا وہ بہت شارٹ تھا, اس کے آستین بہت کھلے اور لمبے تھے. ہارس کو کس طرح تیزی سے بگایا جاتا ہے چلایا جاتا ہے وہ یہ بھی جانتا تھا. وہ ڈانس بھی کر سکتا تھا, لکھ بھی سکتا تھا, سانگس کو کمپوز بھی کر سکتا تھا. اور رات کے وقت وہ جو عورتیں تھی مسٹریس اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. انگلش میں اس کی پرافریزنگ لائن نمبر 88 سے 97 تک اس طرح ہوگی. His clothes were embroidered red and white, as if it were a meadow full of fresh flowers. All the day long he was singing or playing upon his flute. He was as fresh as the month of May. His coat was short with long white sleeves. Well could he sit on a horse and ride. He knew how to make songs, compose, joust and dance, draw and write. He loved so ordinary that at night time. So یہ اس کی پرافریز ہے. سو لائن نمبر نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں. لائن نمبر 97 تک ہو گیا. اب یہ ہم لائن نمبر 98 ڈسکس کریں گے. 98 He slept no more than any nightingale. یہاں پھر جبری چاوسر نے سیملی یوز کی ہے کہ وہ اتنا he slept no more than any nightingale کہ وہ نائٹنگیل کی جیسا رات کو سوتا تھا. مطلب نائٹنگیل رات کو بالکل نہیں سوتا, وہ سارے رات جو ہے جاگا رہتا ہے. سو یہ بھی ساری رات جاگا رہتا تھا. یہ جو اسکوئر ہے. He was courteous, humble and serviceable. وہ courteous means polite and serviceable means workable یعنی جو کام کرتا ہے جو مطلب آپ کو سروس پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ جو اسکوئر تھا یہ بہت ہی زیادہ فلائٹ بھی تھا, ہمبل بھی تھا اور سروسیبل بھی تھا. He skulked before his father at the table. ویسے اگر اسکلپ کی ہم میننگ بتائے چیک کرے تو یہ وہ مجسمہ بنتا ہے یا بدھ بنتا ہے. سو یہاں اس کی جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب کھانے کے دوران وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھتا تھا یا ہوتا تھا تو وہ بالکل بدھ کی طرح خاموش ہوتا تھا, یعنی بہت زیادہ خاموش ہوتا تھا, وہ نہیں بولتا تھا باپ کے سامنے. سو اس کی جو انگلش میں پرافریزنگ ہے وہ اس طرح ہوگی. He slept no more than a nightingale. He was courteous, modest and helpful and cowered before his father at a table.
سو گائز، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو اس لیکچر میں تو آپ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ پلیز سبسکرائب آور چینل. تھینک یو ویری مچ.